بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کے سنت کو لازم پکڑ لو۔ یعنی انسان کے گمراہی سے بچاؤ کی صورت صرف یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور نبی پاک کی سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے۔ پیغمبر کریم کا زمانہ نورانیت روحانیت کا زمانہ تھا۔ جتنا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے اتنا اندھیرا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر جو عوام کا مسلمانوں کا آپس میں میل جول ہے تو بریلوی اور دیوبندی، ان کا آپس میں میل جول بہت زیادہ ہے۔ تو خاص بنیادی باتیں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی اور دیوبند میں فرق کیا ہے۔ اصل بریلویوں کی بنیاد ہے ایک شہر ہے بریلی انڈیا کے اندر، اور دیوبند بھی ایک شہر ہے انڈیا کے اندر۔ اور آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے 1297 ہجری، ابھی ہے 1444 ہجری، اس زمانے کے اندر جب انگریز اسلام کو نقصان دینا چاہ رہا تھا، اسلام کا اثر رسوخ ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور ترکوں کی حکومت کو توڑنے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے مسلمانوں کو آپس میں کمزور کرنا چاہا، تو مسلمانوں کا تعلق اپنے بزرگوں سے، خانقاہوں سے، درگاہوں سے، علماء سے بڑا مضبوط تھا، وہ توڑنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر اسی نے مسلمانوں کے آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کا ایک فارمولہ تیار کیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ آپس میں لڑتے رہیں، آپ ان کے اوپر حکمرانی کرتے رہیں۔ پھر اس زمانے کے اندر بریلویت کا جو بانی تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی، وہ بہت بڑا ماہر اور ہوشیار قسم کا آدمی تھا، اسی کو استعمال کر کے اور اس سے فتویٰ دلوایا کہ ترک لوگ جو ہیں اسلامی حکومت کے یہ حقدار نہیں ہیں، ان کے حق میں جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر انگریز اسی ترکوں کے خلاف، خلافت عثمانیہ کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو مسلمان اس میں ساتھ نہ دیں، یعنی کافر جو کریں بھلے کریں، مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں۔ پھر اس وقت سے یہ اختلاف شروع ہوا، انتشار شروع ہوا۔ پوری دنیا میں کبھی بھی مسلمانوں کا آپس میں فرقے واریت پر جھگڑے پہلے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں یہ شروع ہوئے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یعنی جو احمد رضا خان کی باتیں مانتا ہے وہ بریلوی ہے، جو نہیں مانتا وہ کوئی بھی ہو، سارے دیوبندی ہیں۔ تو پھر یعنی مسائل تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے، ظاہر لوگوں کو لڑانے کے لیے کوئی تو پوائنٹ چاہیے نا، پھر انہوں نے قرآن پاک کے اندر ٹھیک ٹھاک تحریف کی بریلویت نے۔ احمد رضا خان بریلوی، پھر اس کے پیچھے آنے والے احمد یار خان بریلوی، یا آج تک جتنے ہیں، ابھی ہمارے اندر اور ان کے اندر یہ تو تھا سیاسی مسئلہ جس کی وجہ سے کافروں کی سیاست کو انہوں نے سپورٹ کیا، انگریز کی سیاست کو، اور اسلامی سیاست کو انہوں نے دھکیل دیا۔ لیکن پھر آپس میں ہمیشہ کے لیے جو لڑائی شروع ہوئی وہ اس بنا پر کہ قرآن پاک کے اندر جو عقیدے ہیں نا، ان عقیدوں کے اندر انہوں نے توڑ مروڑ کر کے اور باتوں کو گول مول کیا۔ مثال کے طور پر عالم الغیب، اس کے اندر اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کو بھی ہے، رسول اللہ کو بھی ہے، اور آج کل کے بزرگوں کو بھی ہے۔ یہ بنیادی اختلاف۔ ابھی قرآن کے اندر وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، ہم قرآن کے مطابق بول رہے ہیں، اختلاف یہاں ہوا۔ اور قرآن پاک صریح طور پر نبی پاک کو بشر کہتا ہے، یہ نبی پاک کے بشر کے انکاری ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، آپ کے مشکلوں کو ٹالنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں مشکل کشا نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، آج کل کے بزرگ بھی ہیں۔ یہ اختلافات ہیں ان کے اندر اور ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے قرآن کا عقیدہ، دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، حاضر ناظر نبی پاک بھی ہے، ہمارے پیر ولی بھی ہیں، یہ بھی سارے کے سارے حاضر ناظر ہیں۔ ابھی یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے کلم کھلا قرآن پاک سے تضاد ہے۔ ویسے چھوٹے موٹے اختلافات وہ اور چیزیں، وہ صرف نشانیاں ہیں، اصل جو ان کے گمراہی کا بنیاد ہے وہ یہی ہے۔ چھوٹی موٹی چیزوں سے مراد جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں وہ بھی چھوٹی نہیں ہے، بدعت کوئی بھی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن جس کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، فروعی مسائل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ کہہ دینا، یہ عقیدے کی چیز نہیں ہے لیکن بدعت ہے۔ قبروں کے اوپر جا کر کے چادریں چڑھانا، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے لیکن ایک بدعت تو ہے نا۔ تو قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ واضح صریح قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو بھی علم غیب ہوتا ہے، اور ہمارے پیروں فقیروں کو بزرگوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ اسی وجہ سے مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ کعبۃ اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ اگر اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک کو علم غیب تھا یا کسی اور کو علم غیب ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی کو قرآن کا صحیح پتہ نہیں ہے اور ایسے ہی دیکھا دیکھی میں سنی سنائی بات کر دی تو اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گمراہ تو پھر بھی ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو یہاں دیکھیں بنیادی طور پر فرق آ گیا، قرآن پاک کا انکار۔ اسی طریقے سے پھر جہاں تک بشر کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، بشر کا صاف لفظ موجود ہے کہ اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں بھی بشر ہوں، تم جیسا، تمہارے جیسا۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وحی آتی ہے۔ ابھی وہ یہاں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو نبی ہمارے جیسا تو نہیں ہو سکتا، ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہمارے جیسا ہے، مثلکم قرآن کے لفظ ہے، مثل مانا جیسا، کم مانا تم، تمہارے جیسا۔ ابھی یہاں تمہارے جیسا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عضو باڈی جسم اس کے اندر تمہارے جیسا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شان اور فضیلت کے اندر تمہارے جیسا ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہارے جیسا ہے باڈی کے اعتبار سے، آپ کو دو ہاتھ ہیں، اللہ کے نبی کو بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کی جو باڈی ہے حلیہ ہے اسی طرح کا نبی پاک کا بھی ہے۔ باقی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آگے بیان فرمایا کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وحی آتی ہے، جب وحی آ گئی تو نبی ہوا، اور نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کو گول مول کر کے اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ان کا تفسیر لکھا ہے، تفسیریں کئی ساری لکھی ہیں، ان کے اندر صاف لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے، ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ غداری نہیں ہے دین کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دو کہ میں بشر ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا بشر ہے، اگر بشر کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ پھر بشر کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، بشر نہیں ہے۔ ابھی نور کس کو کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں مختصر کرتا ہوں تاکہ ٹائم بھی لمبا نہ ہو اور آپ کو عقیدے کا پتہ بھی لگے کہ ہم ہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن عقیدے کو سمجھیں تو صحیح۔ نور، یہ جو بتی جلتی ہے اسی کو بھی نور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نورانی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور ہے، اور فرشتے بھی نور سے، روشنی سے، چمک سے بنے ہیں۔ ابھی یہ اگر کہتے ہیں کہ نبی پاک اسی بتیوں جیسا نور ہے، یہ تو پھر توہین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے عظیم شان والے ہیں کہ سب فرشتوں نے بھی نبی پاک انسان کو سجدہ کیا تھا، بشر کو، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی عام بتیوں جیسا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ تو توہین ہوئی نا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد فرشتوں والا نور ہے کہ نبی پاک فرشتوں جیسا ہے، یہ بھی نبی پاک کی بشر کی توہین ہے، کیونکہ فرشتوں سے عزت عظمت انسان کی زیادہ ہے، بشر کی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، مکے کی قسم، اور ان پہاڑوں کی قسم، طور سینا کی قسم، 4 قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا پوری کائنات کو کہ یہ ساری کائنات گواہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ حسین عزت عظمت والا انسان ہے، کوئی اور نہیں ہے، بشر ہے، کوئی اور نہیں، بشر اور انسان ایک ہی چیز ہے۔ تو فرشتوں جیسا کہنا بھی نبی پاک کی توہین ہے۔ فرشتے تو نبی پاک کی خدمت کے لیے آتے ہیں، فرشتے تو ہماری تمہاری خدمت کے لیے آتے ہیں، دائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں۔ آپ اگر کوئی ذکر و اذکار کرو تو فرشتے آپ کے گن مین باڈی گارڈ بن جاتے ہیں، یہ تو آپ کے خادم ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فرشتوں جیسا مانو تو یہ نبی پاک کے شان کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور جیسا نور مانے کہ اللہ کا ٹکڑا ہے تو یہ پھر قرآن کی توہین ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کے برابری میں کوئی نہیں ہے۔ اگر عیسائی لوگ کہیں کہ عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ کافر ہیں۔ تو اگر مسلمان کہیں، آج کے لوگ کہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ اللہ کا بیٹا ماننے والے کافر، اللہ کا ٹکڑا ماننے والے کہاں مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی توہین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں جیسا ہے تو فرشتوں کا کوئی ماں باپ ہوتے ہیں کیا؟ کوئی اولاد ہوتی ہے کیا؟ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین جیسا ٹکڑا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ابا ہے کیا؟ کوئی امی ہے کیا؟ کوئی بیٹا ہے کیا؟ یہ کتنی بڑی توہین کرتے ہیں ظالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا عبداللہ موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمنہ، نبی پاک کی گھر والیاں، نبی پاک کی اولاد، نبی پاک کے رشتہ دار، نبی پاک کا کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کوئی کھاتے پیتے ہیں؟ فرشتے کوئی کھاتے پیتے ہیں؟ کبھی کسی نے حضرت جبریل کو زخمی کیا ہے؟ پیغمبر کریم کا تو کبھی خون بہ رہا ہے، کبھی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی بیماری ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر کریم کی عمر 63 سال ہے، حضرت جبریل کی عمر کا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تو یہ بھی گمراہی کی باتیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا واضح قرآن پاک میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مشکل کشا یا حاجت روا اللہ بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح طور پر کئی مقامات پر فرمایا کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی اور اس کو حل کرنے والا نہیں ہے۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے نبی، آپ کو بھی اگر تکلیف پہنچا تو آپ اپنے آپ کو بھی نفع نہیں دے سکتے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے بس۔ اور مشرکین کو بار بار سمجھایا گیا کہ اگر تم سمندر میں جاتے ہو، کسی موجوں کے اندر پھنس جاتے ہو تو کس کو پکارو گے؟ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بار بار قرآن پاک میں ان چیزوں کو سمجھایا۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد چاہیے تو فلاں مزار پر چلے جاؤ، کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، کسی قبر کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خزانے میرے پاس ہیں، اور یہ خبیث کہتے ہیں کہ یہ خزانے ہمارے پیروں فقیروں کے پاس ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مضبوط بڑی کتابوں میں لکھا ہے، احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، احد سے احد اللہ، احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، سب حاصل ہے کن مکن یا غوث۔ نعوذ باللہ۔ کن فیکون کا مالک پہلے اللہ تھا، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کن فیکون کا اختیار دے دیا احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر نبی پاک نے یہ اختیار دے دیا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت پیران پیر کو، یا غوث مانا پیران پیر۔ ابھی اس سے بڑی گمراہی یار کیا ہوگی؟ ابھی اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک نہیں ہے، اللہ دنیا کو چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک کو کر دیا، نبی پاک نے پیران پیر کو کر دیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بس نہیں چلتا، ابھی سارا جو چلتا ہے پیران پیر کا چلتا ہے۔ اور حضرت پیران پیر کا نام رکھا ہے یا غوث، مانا اے مددگار، مانا ہماری مدد کرنے والا اللہ نہیں ہے، حضرت پیران پیر ہے۔ غوث مددگار کو بولتے ہیں۔ اور باقاعدہ ان سب عقیدوں پر پھر جھوٹے جھوٹے قصے بھی گھڑ لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا دلہا تھا، اور دلہا کسی کشتی میں جا رہا تھا، وہ کشتی ڈوب گئی اور لوگ سارے مر گئے۔ پھر عورت روتی روتی گئی اس کے پاس، پیران پیر کے پاس، پیران پیر کو جا کر کے بولا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اسرائیل نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے اور وہ مجھے واپس کر کے دے دو۔ تو پیران پیر نے جلدی سے اسرائیل علیہ السلام کو، فرشتوں کو کہا کہ اس کا بیٹا واپس کر۔ تو اس نے بولا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو غصے میں آ کر کے جو ساری روحوں کی، سانس کی روحوں کی جو تھیلی تھی اسرائیل کے پاس، وہ پوری کی پوری چھین لی، اور عورت کو بولا کہ ابھی جس کو زندہ کرنا چاہتی ہے کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ، اور اللہ رب العالمین کا واضح حکم ہے کہ عالم الغیب والشہادت، شہادت مانا حاضر ہونا، جہاں ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وما من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جہاں کہیں لوگ اگر تین مل کر کے بات کرتے ہیں چھپ کر کے تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما كنت لديهم، اے پیغمبر کریم لوگوں کے پاس آپ نہیں تھے جب قرآن اندازی کر رہے تھے حضرت بی بی مریم کی کفالت کے لیے۔ یعنی پیغمبر کریم ہر جگہ پر موجود نہیں ہیں، اللہ تعالی ہر جگہ پر موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہر جگہ پر موجود ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ کھلم کھلا قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ نبی پاک ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر آسمانوں پر معراج پر جانے کا کیا مطلب تھا؟ وہاں نہیں تھے تبھی تو تشریف لے گئے نا۔ پھر ہجرت کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پہلے نبی پاک مکی تھے، مکے میں تھے، پھر مدنی ہو گئے، مدینے میں تشریف لے گئے۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر کریم مکے میں تھے، ہجرت کے بعد مکے کو چھوڑ کر کے مدینے آ گئے، معلوم ہوا کہ ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہے نا، ہر جگہ پر موجود نہیں ہے نا۔ ابھی یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بریلویوں کا گمراہ ہونا، قرآن پاک کے خلاف ہونا واضح ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بولتے ہیں نہیں بس دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ بھائی بہت بڑا فرق ہے۔
حضرت صاحب اور چھوٹے چھوٹے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کہیں نہ کہیں یہ اپنی بدعت بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کی بدعت الگ ہوتی ہے۔ یہاں کھارا در والوں کے لیے ان کو مشکل کشا یہ سفید قبر کیا ہوتی ہے، اچھی قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، اس کو سجدہ کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ کوئی پھر عبداللہ شاہ غازی کے پاس جائیں گے، اس کے پاس آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ کوئی بولتے ہیں کہ نورانی بابا پر جاؤ، کوئی بولتے ہیں قلندر شہباز پر جاؤ، کوئی بولتے ہیں عبد الکریم شاہ بلڑی کے پاس جاؤ، کوئی بولتے ہیں داتا گنج بخش کے پاس جاؤ۔ یعنی ہر ایک نے اپنے علاقے کا خدا الگ الگ بنایا ہوا ہے، بس مشکل ہو تو اسی کو پکارو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی مشکل ہو تو مجھے پکارو، میں تمہیں میں دینے والا ہوں۔ سارے انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے واقع بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو پریشانی ہوئی، اللہ کو پکارا۔ حضرت نوح کو پریشانی ہوئی، اللہ کو پکارا۔ حضرت اسماعیل کو پریشانی ہوئی، اپنے ابا نبی کو نہیں، اللہ کو پکارا۔ تو یہ اس طرح کا عقیدے کے اندر کمزوری کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ عمل کے اندر کمزوری کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، عقیدے کی کمزوری کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ ہر چیز کے اندر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو ماننا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت صاحب بیر والوں کو کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے قریب مسجد ہے بریلویوں کی اور دیوبندیوں کی مسجد نہیں ہے، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر کوئی امام صاحب ہو، اسی کے پیچھے کپڑے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ پاخانہ لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اس نے بولا نہیں حضرت، پلیت ہے، کیسے پڑھوں گا؟ تو حضرت نے فرمایا جیسے اس کے کپڑے کی پلیتی، جسم کی پلیتی تمہیں نظر آتی ہے، تو اس کے عقیدے کی پلیتی ہمیں نظر آتی ہے جو ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ جن کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھو گے؟ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب بڑے جذباتی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمارے قریب دیوبندیوں کی مسجد نہیں ہے، بریلویوں کی مسجد ہے، پھر کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ تو حضرت نے فرمایا پھر کل تم یہ بھی کہنا کہ ہمارے قریب میں بکرے کا گوشت نہیں مل رہا، کتے کا گوشت مل رہا ہے، وہ لے کر کے کھانا۔ تو عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر، توحید پر موحد ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے ہر طرح کے فتنوں کو سمجھنے کی، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔